السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میری بہن جی، سوال آپ کا صلاۃ التوبہ کے حوالے سے کہ جب ایک بندہ گناہ کر بیٹھے اور پھر وہ توبہ کرے اور توبہ کرنے کے لیے وہ نماز ادا کرے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور ثم یقوم فیصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ الا غفر اللہ لہ ثم قرأ هذه الآیہ۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 1521، اسی طرح جامع ترمذی حدیث نمبر 366، اور اسی طرح یہی روایت ابن ماجہ 1395 نمبر پر۔ اس روایت کے متعلق علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت حسن درجے کی ہے، صحیح درجے کی ہے۔ روایت اور حدیث کے راوی جناب حضرت امام علی علیہ السلام ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا، اور امام ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، حضور خاتم النبیین، امام الرسل، امام الانبیاء جناب محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور پھر اس کے بعد وہ وضو کر لے، اچھی طرح وضو، پھر وہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرے، استغفر اللہ پڑھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی کہے، رب اغفر لی کہے، اللہم اغفر لی ذنبی کہے، اللہم انی ظلمت نفسی کہے، وہ بندہ اللہ سے استغفار کرے، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران میں سے آیت 135 تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم۔ متقی لوگ وہ ہیں جو اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کریں یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ بخش دے، اور یہ لوگ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر نہیں اڑتے اور نہ اصرار کرتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے جناب حضرت امام علی علیہ السلام ہیں۔ امام علی نے کہا کہ مجھے امام ابو بکر نے یہ روایت بیان کی، اور جناب امام علی کہتے ہیں کہ ابو بکر نے سچ کہا۔ ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جناب ابو بکر اور جناب علی، امام علی اور امام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں روحما بینہم کی تصویر تھے،
آپس میں انتہائی پریمی اور پیار کرنے والے تھے۔ یہ آپسی محبت اور پیار ہی کا اظہار ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی صحابی سے کوئی حدیث لیتے تو اس سے قسم اٹھوایا کرتے تھے کہ قسم اٹھاؤ نبی پاک علیہ السلام سے سنی۔ لیکن جب امام علی علیہ السلام امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت لیتے تو ابو بکر سے وہ قسم نہیں اٹھوایا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کے صحابہ میں صدیق کا لقب صدیق اکبر وہ جناب حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ احد کے پہاڑ پر موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر موجود ہیں اور احد میں جنبش ہوئی۔ آپ نے فرمایا احد ٹھہر جا، رک جا، تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور تیرے اوپر 2 شہید موجود ہیں۔ اس موقع پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب حضرت ابو بکر تھے، وہ ہوئے صدیق اکبر۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس موقع پر جناب عمر تھے اور جناب عثمان تھے، ابن خطاب اور ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما۔ جناب عمر ابو لولو مجوسی ایرانی کے خنجروں سے شہید ہوئے اور جناب حضرت عثمان عبداللہ بن سبا سبائی بلوائیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تو جناب حضرت علی اور جناب حضرت ابو بکر کا آپسی پیار معلوم ہوا اور ایک دوسرے سے حدیث بیان کرنا معلوم ہوا۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب بھی بندہ مومن سے متقی اور پرہیزگار بندے سے گناہ ہو جائے تو وہ اپنے گناہ پر اڑا نہ رہے، اپنے گناہ کو کنٹینیو جاری نہ رکھے، بلکہ گناہ سرزد ہونے پر وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ان 2 رکعتوں کے اندر وہ جو مرضی سورت پڑھ لے، ان 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد جون سی مرضی سورت پڑھ لے اور پھر اس نماز کے قیام کے اندر اللہم باعد بینی کہہ کر استغفار کرے۔ پھر اس نماز میں رکوع کے اندر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھ کر استغفار کرے۔ 2 رکعتوں کے بیچ رب اغفر لی پڑھے، سجدوں میں اللہم اغفر لی ذنبی پڑھے، تشہد کے آخر پر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھے اور استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ استغفار اتنا فائدے مند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جس نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ اگر جنگ میدان جہاد سے بھاگا ہوا بھگوڑا ہوگا تو یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں موجود ہے کہ جب گنہگار توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ باقی نہیں رہتے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا کہ جیسا کہ اس شخص کی مانند کہ جس کے گناہ تھے ہی نہیں۔ تو 2 رکعت نماز جب نماز پڑھنے کا وقت ہو، فاتحہ کے بعد جون سی مرضی سورت پڑھ لی جائے اور اس نماز کے اندر اور نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کا ورد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ مہربان ہے، قدردان ہے، وہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں گناہوں سے بچائے، اور گناہ ہو جائے تو اللہ توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، جیسے اللہ نے ہمارے ابا جان بابا جی آدم کو عطا فرمائی اور ہماری اماں جان اماں حوا علیہ السلام کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جس طرح اللہ نے ہمارے والدین کی توبہ کو قبول فرمایا، اللہ ہماری توبہ کو بھی
قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔